السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأصابهم فتحا قریبا ومغانم کثیرۃ یأخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، قربانی کے ایام گزر گئے، ایام نہر گزر گیا۔ اللہ ہماری قربانیوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ قربانی جو ہم نے جانوروں کی قربانی دی ہے، میں نے عرض کیا تھا جانوروں کی قربانی دینا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ وہ مقصد ہے ہم اپنے انا کی قربانی دیں، اپنے تکبر کی قربانی دیں۔ ہر آدمی تکبر ہوتا ہے نا، کسی کے اندر مال کا تکبر ہوتا ہے، کسی کے اندر عہدے کا تکبر ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا تکبر۔ انسان کے اندر انانیت ہوتی ہے، اپنی بڑائی ہوتی ہے۔ جانور کے قربانی کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے تکبر کی قربانی بھی کرے، انانیت کی قربانی بھی کرے، نفرت کی قربانی بھی کرے، تعصب کی قربانی بھی کرے، نفسانیت کی قربانی بھی کرے۔ اور ہر سال قربانی آ کر کے یہی سبق اصل میں ہمیں دیتا ہے، اور ہمارے اندر وہ جذبات کو مہمیز لگانا چاہتا ہے، وہ جذبہ ہمارے اندر بیدار کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، آج آپ کے حکم سے ہم جانور قربان کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا حکم آ جائے گا ہم اپنی جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے مال کو آپ کے راستے میں لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسلامی مہینے کا یہ مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، بہت ہی خصوصیات کا حامل ہے۔ اسی مہینے میں حج جیسی عظیم الشان عبادت کی جاتی ہے، اور اسی مہینے میں قربانی کا عمل بھی انجام دیا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، اور سچی اور پکی بات تو یہی ہے کہ جب تک مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ رہا، مسلمان آگے بڑھتے رہے، اور جب سے ان کے اندر قربانی کا جذبہ ختم ہوا، ختم نہیں ہوا ہے، ماند پڑ گیا ہے، کم ہو گیا ہے۔ آج بھی اگر وہ جذبہ آ جائے تو ہمارے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ جذبات ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ بھئی جان اور مال تو ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ جان بھی جانی ہے
بستر پہ لیٹ کے آئے یا جہاد میں آئے یا جیسے بھی آئے، جان تو جانی اللہ نے متعین کر رکھا ہے۔ کل ہی کا واقعہ ہے، پلین کریش ہوا، 240 لوگ آنے واحد میں لقمہ اجل ہو گئے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ سفر ہمارا کہاں کا سفر ہو رہا ہے۔ ایسے ہی جیسے ان کے ساتھ ہوا، ہم میں سے کسی کو بھی اپنی موت کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ موت آئے گی پکی بات ہے، کب آئے گی اس کا علم نہیں، یہ بھی پکی بات ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی۔ لہذا ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے اپنا جائزہ لیتے رہیں، اللہ کے لیے اپنے تکبر کو دور کرو، اپنے نفس کی برائی کے دور کرو، اپنے اندر جو برائی ہے اس کو ختم کرو، اور نفرت، عداوت، بغض، کینہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ تو ان سے اپنے آپ کو بچائیے، اور اللہ کی خاطر، اللہ کی بات، اللہ کی رضا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، اللہ کا حکم آیا، آگے چوں چرا نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہی کیا، اللہ کا حکم آیا، چوں چرا نہیں۔ اور اسلام نام اسی کا ہے کہ اللہ کے نام پر آدمی قربان ہو جائے، اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے۔ اور جب آدمی ایسا کرتا ہے نا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ کہتے ہیں آگے کہ ابراہیم نے اپنا کام کر لیا تو ہم نے ان کے طریقے کو بعد والوں میں جاری کر دیا ہے۔ اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ ہے، جب کوئی اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، اللہ اس کو بعد والوں کے لیے جاری کر دیتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اللہ نے جاری کیا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح نہ ہونے میں بھی بڑی حکمتیں تھیں، بڑی مصلحتیں تھیں۔ ذبح نہ ہونے میں بھی بڑی حکمت، بڑی مصلحت تھی۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت اسماعیل اگر ذبح ہو جاتے تو ایک اصول بن جاتا کہ ہر گھر کا جو بڑا ہوتا اس کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد محترم کے بڑے صاحبزادے، یا ایک ہی تھے کہہ لیجئے، اس اصول کے مطابق آپ کو بھی قربان ہونا پڑتا نا، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ لہذا اللہ نے ان کے قربانی کو روکا، اور قربان کرنا مقصد بھی نہیں تھا، مقصد تھا قربانی کا جذبہ ہمارے دلوں میں آئے۔ اس کی مثالیں آپ دیکھیے نا، آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم مال کے لیے مرتے ہیں، ہم عہدوں کے لیے مرتے ہیں، ہے نا، ہر طرح کے جوڑ توڑ، لڑائی جھگڑے ہر جگہ ہو رہے ہیں نا، یہ کام ہر جگہ آپ دیکھ لیجئے۔ آدمی اس کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، جھوٹ سچ جو چاہے سب کرتا ہے، لیکن قربانی، اللہ اکبر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی، اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی اگر سامنے ہو تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہو گیا، آپ کے بعد خلافت کا مسئلہ تھا کہ حضرت علی کے بعد کون خلیفہ بنے گا۔ مسلمانوں کے دو طبقے ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تھا حضرت علی کا چاہنے والا، اس طبقے کی رائے یہ تھی کہ حضرت حسن مستحق ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضور کے گود میں پلے ہیں، حضرت فاطمہ کے گود میں پلے ہیں، حضرت علی کی تربیت ہے، بہترین انسان ہیں۔ لہذا مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد چاہتا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ اور مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے بیعت بھی کر لیا ان کے ہاتھ پر، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ حضرت امیر معاویہ شام میں رہتے تھے، وہاں کے گورنر تھے، اور بنو
امیہ سے ان کا تعلق تھا، حضرت حسن بنو ہاشم سے ان کا تعلق تھا، دو خاندان پہلے سے وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تھا، اس نے حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے بعد خلیفہ بنانا چاہا۔ کچھ لوگ ادھر بھی ہو گئے، بیعت کر لیا۔ حضرت علی کے بعد مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے حضرت حسن جو حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیا کہ آپ خلیفہ ہیں ہمارے۔ شام اور دیگر علاقوں میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مان رہا ہے۔ مسلمان دو ٹکڑوں میں بٹ گئے، ایک طبقہ ہے اور اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ بھی اس کے اندر ہیں۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ ہمارے امیر المومنین ہوں گے، اور ایک طبقہ کہہ رہا ہے کہ حضرت حسن چونکہ ان کے والد تھے، والد کے بعد بیٹے کا حق ہوتا ہے، یہ ان کی رائے تھی۔ اب کیا شکل ہوئی؟ حضرت امیر معاویہ کا مسلمانوں کا لشکر آ گیا، حضرت امام حسن کے مسلمانوں کا جو ساتھ تھا لشکر آ گیا، دونوں ایک میدان میں آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ہزاروں کا لشکر امیر معاویہ کے لیے لڑنے کے لیے تیار، ہزاروں کا لشکر حضرت حسن کی طرف سے لڑنے کے لیے تیار، اور دونوں لشکر مسلمانوں کا لشکر ہے، صحابہ بھی اس میں ہیں، سب مسلمان ہیں، کوئی ہندو نہیں، کوئی کافر عیسائی یہ نہیں، سب کے سب مسلمان ہیں۔ 60,000 کا لشکر امیر معاویہ کی طرف، وہ مسلمانوں کا، ادھر حضرت حسن کے ساتھ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر آگے جنگ کے لیے۔ ایک دوسرے کو نہیں مانتے، حضرت حسن کے لوگ کہ ہم نہیں ماننے کو تیار ہیں، حضرت امیر معاویہ کے لوگ کہ ہم کہ حسن کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ میدان جنگ میں آ گئے، میدان جنگ میں پیچھے ہٹنا اور قربانی دینا بڑے جگر کی بات ہے، آسان نہیں ہے، ناممکن بات ہے، آسمان و زمین کو ملانے والی بات ہے۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہے جن کے رگوں میں خون ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرورش ہوئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمۃ الزہرا کے گود میں پلے ہیں۔ لشکر مسلمانوں کا لشکر تلوار لیے کھڑے ہیں، آپس میں لڑائی ہوتی، مسلمان ہی شہید ہوتے، دونوں طرف مسلمان تھے۔ حضرت حسن سامنے آئے، لشکر کے سامنے آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ کہاں ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حسن کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ بھی اپنے لشکر سے نکل کے باہر آئے، کیا بات ہے؟ تو حضرت حسن نے امیر معاویہ سے کہا کہ دیکھیے بھائی، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، سب کے ہاتھ میں تلوار، لڑائی ہوگی، خون بہے گا، مسلمانوں کا خون بہے گا۔ بلا شبہ میرے والد محترم خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے، لیکن اگر آپ خلیفہ بننا چاہتے ہیں میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ کو میں خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں، ہاتھ بڑھائیے، مجھے مسلمانوں کا خون نہیں بہانا ہے، دونوں طرف مسلمان ہیں، تلوار لیے کھڑے ہیں، اگر ہم دونوں لڑیں گے تو یہ سارے مسلمان لڑیں گے اور مسلمانوں کا خون بہے گا۔ حضرت حسن نے اتنی بڑی قربانی دی، تاریخ میں ہے اللہ اکبر، کہ ساتھ میں ہزاروں کا لشکر ہے، لڑنے مرنے کو تیار ہے، لیکن حضرت نے کہا نہیں، ایسی خلافت نہیں چاہیے مجھے جس کی بنیاد خون پر رکھی جا رہی ہو۔ آج تو چھوٹے موٹے عہدوں کے لیے آدمی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غداری کرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آج دنیا میں۔ حضرت حسن آگے بڑھ گئے، امیر معاویہ سے کہا چلیے آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، مجھے خلیفہ نہیں رہنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت حسن نے ان کو خلیفہ مان لیا، آپ خلیفہ ہیں، مجھے خلافت نہیں چاہیے، ایسی خلافت نہیں چاہیے جس کی بنیاد خون پر رکھی جا رہی ہو اور مسلمانوں کی گردنیں کاٹی جائے۔ اب حضرت حسن کے پیچھے بھی مسلمان تھے نا، بڑا لشکر تھا، وہ غصہ ہو رہے تھے، کیوں آپ گئے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی دیکھو، اگر خلافت امیر معاویہ کا حق ہے، دو ہی بات ہوگی، یا میرا حق ہوگا یا ان کا حق ہوگا، تیسرا تو کوئی سامنے نہیں ہے نا۔ اگر خلافت امیر معاویہ کا حق ہے ان کو مل گیا، اور اگر میرا حق ہے تو میں ہبہ کر کے ان کو دے رہا ہوں، لڑائی ختم کرو، بات ختم کرو، مجھے نہیں لڑنا ہے۔
اگر میرا حق ہے خلافت، میرے والد خلیفہ تھے، مجھے خلیفہ بننا چاہیے، آپ حضرات نے بیعت کیا ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہو کر ہبہ کرتا ہوں امیر معاویہ کو خلافت۔ بات ختم ہو گئی نا۔ کتنی بڑی قربانی تھی، اتنی بڑی قربانی تھی کہ ہزاروں مسلمان آپس میں ٹکرا کر جو گردنیں کٹتی، خون بہتی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں مجھے خلافت نہیں چاہیے، جاؤ آپ ہی لے لو خلافت، مسلمانوں کی گردنیں تو محفوظ رہیں گی۔ یہ بڑی قربانی تھی۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان اسی طرح کی قربانی پیش کریں۔ آج ہمارے صفوں میں جو یہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آج عداوت اور بغاوت ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر انانیت آ گئی ہے۔ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو میں بس، چھوٹا عہدہ مل گیا تو بھی میں، بڑا عہدہ مل گیا تو بھی میں۔ اللہ کے بندے، قربانی کیا ہے ساتھ میں کی بھی قربانی کرو۔ آپ کیا ہو، اگلی سانس آئے نہ آئے پتہ نہیں ہے، کب جان نکل جائے پتہ نہیں ہے۔ کیا انانیت لیے بیٹھے ہو، کیا تکبر لیے بیٹھے ہو، کیا نفسانیت لیے بیٹھے ہو، کیا دوسروں کو ذلیل کرنے کے پیچھے بیٹھے ہو، دوسروں کے لیے منصوبہ بندی بنا رہے ہو۔ اللہ تمہارے لیے منصوبے بنا رہا ہے، وہ تو سوچو کہ کب تمہارا لمحہ قریب آ رہا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھیے، کتنی بڑی قربانی تھی نا۔ تو یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے ہمیں قربانی کی تعلیم دیتا ہے، قربانی ہمیں قربانی کی تعلیم دیتا ہے، زندگی کے ہر جگہ پہ ہمیں قربانی کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے نفس کی اور اپنے انانیت کی اور اپنے بڑے بول کی، اپنے بڑائی کی، ان چیزوں کی ہم قربانی دیں اور اللہ کے احکام کے سامنے سر جھکائیں۔ دوسرا واقعہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اسلام کے مشہور جرنیل گزرے ہیں اور جس جنگ میں گئے ہیں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی ہے، اور موت ان کو آ رہی ہے، کہاں بستر پہ موت آ رہی ہے۔ جب بستر پہ موت آ رہی ہے تو فرماتے تھے میں چاہتا تھا کہ میری موت جو ہے وہ میدان جہاد میں آئے۔ بے شمار جنگ میں گئے، اللہ نے فتح یابی عطا فرمائی، لیکن موت یعنی شہادت کی موت نہیں ملی۔ معلوم ہوا چاہے آپ جہاں چلے جاؤ موت وہیں آئے گی جہاں اللہ نے لکھا ہے۔ سینکڑوں جنگوں میں گئے، فتح یاب ہو کے آئے، لیکن کچھ نہیں ہوا، موت کہاں بستر پہ۔ جبکہ ان کی خواہش تھی کہ میدان جہاد میں موت آئے تو شہادت کی موت آئے گی۔ حضرت خالد ابن ولید صحابی رسول ہیں اور بڑے درجے کے جنرل ہیں۔ ایک دفعہ جنگ ہو رہا تھا اور وہی کمانڈر ان چیف تھے حضرت خالد ابن ولید۔ ایک جنگ میں وہی کمانڈر ان چیف ہیں اور جنگ جاری ہے، غیروں سے جنگ ہو رہی ہے۔ عین جنگ کے درمیان خلیفہ وقت کا آرڈر آتا ہے کہ آپ جنرل کے عہدے سے ہٹائے جاتے ہیں، آپ کی جگہ پہ فلاں صحابی کو کمانڈر ان چیف بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو ان کے پیچھے رہ کر جنگ میں شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کے پیچھے، آدمی کو ہوتا ہے نا بھئی اب تک میں جنرل کمانڈر ان چیف تھا، اب معمولی سپاہی کے طور پر لڑوں، آدمی کے دل میں بات آتی ہے۔ اگر آپ نہ لڑنا چاہیں تو واپس آپ آ جائیے مدینہ، لیکن اب آپ کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے اور فلاں صحابی کو کمانڈر ان چیف بنایا جاتا ہے۔ کہا یہ آرڈر کب آ رہا ہے امیر المومنین کا، یہ کیوں آیا، اس کے پیچھے وجہ ہے، اس کو چھوڑیے۔ وجہ جاننے کی بعد جب امیر المومنین کا آرڈر آیا، عین لڑائی کے وقت آیا، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹ جائیے، فلاں صحابی کو یہ عہدہ دے دیجئے، اور آپ کا جی چاہے لڑنا چاہیں تو عام سپاہی کی طرح ان کے ساتھ مل کے لڑیں ان کی کمانڈنگ میں، نہیں چاہتے ہو تو آپ مدینہ آ جائیے۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے، اپنے آپ پر سوچیے رکھ کے۔ ہم اگر کسی بڑے اس طرح سے اتنا بڑا مجمع ہو، کمانڈر ان چیف ہو، ریکارڈ بھی بڑا اچھا ہو اور معزول کیا جا رہا ہو، کیا ہوتا پتہ نہیں، شیطان کیا کچھ سکھاتا پڑھاتا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منٹ بھی دیر نہیں کیا، امیر المومنین کا حکم آیا کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے، ہٹ جائیے کمانڈر ان چیف کے عہدے سے۔
فوراً ہٹ گئے۔ جن صحابی کا نام لیا تھا، جو صحابی ان کے ماتحت لڑ رہے تھے عام سپاہی کے طور پر، ان کے ہاتھ میں کمانڈر ان چیف کا عہدہ دے دیا۔ اب ان کے پاس آپشن تھا، یا تو مدینہ یعنی گھر لوٹ جائیں، یا پھر معمولی سپاہی کے طرح ساتھ میں لڑیں۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے فیصلہ کیا، نہیں، مجھے اس جنگ میں رہنا ہے اور عام سپاہی کی طرح میں بھی جہاد میں شریک رہوں گا۔ کسی نے کہا حضرت عجیب فیصلہ ہے آپ کا، انسان کے اندر نفس تو ہے نا، انسان کے ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہے نا، انسان کو بھڑکاتا ہے، ابھارتا ہے۔ کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور آپ کو معمولی سپاہی کے طور پر لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت نے کہا نہیں، میں تو جہاد میں شریک رہوں گا۔ پھر کسی نے کہا، تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا بھائی سمجھو، میں آپ کو بھی وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی، پہلے جب کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے لڑ رہا تھا، جب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہا تھا، میرا مقصد کوئی اور نہیں تھا، کمانڈر ان چیف کہلانا مقصد نہیں تھا، مجھے بنا دیا گیا تھا کمانڈر ان چیف۔ اس حیثیت سے میں جب لڑ رہا تھا، جب بھی میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہی تھا، اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اور اب معمولی سپاہی کے طور پر لڑ رہا ہوں، اب بھی اللہ کو راضی کرنا ہی مقصد ہے، گھر جانے کا مقصد نہیں ہے۔ ایسے لوگ تھے، بے نفس تھے، جن کے دلوں میں دوستوں اور بزرگوں صحابہ کی یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے صحابہ کی کہ آدمی قربانی، انا کی قربانی دے، تکبر کی قربانی دے، اپنے نفس کی قربانی دے۔ ہر آدمی میں انانیت ہے نا، غصہ آ جاتا ہے، میں نے یہ کہا نہیں مانا، ہر آدمی میں غصہ، انانیت، تکبر، اس کی قربانی یہی سکھاتا ہے کہ ہم جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنے انانیت کی بھی قربانی دیں، اپنے انا کی قربانیت دیں، اپنے نفسانیت کی قربانی دیں، اپنے تکبر کی قربانی دیں، اپنے بڑائی کی قربانی دیں۔ ارے کاہے کے بڑے ہو گئے بھائی، سانس کا پتہ نہیں، اگلے لمحے سانس ختم ہو جائے، بات ختم، مٹی میں مل جاؤ گے، بات ختم ہو جائے گی نا۔ کاہے کی بڑائی، کاہے کے بڑے ہو تم؟ لہذا بڑائی دکھانا، دھوس جمانا، غصہ کرنا، غرور دکھانا، چاہے وہ مال کی وجہ سے ہو، کسی اور اسباب کی وجہ سے ہو، یہ قربانی آ کر یہی سکھاتا ہے ہمیں قربانی کا طریقہ۔ تیسری بات آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابی ہیں، حضرت اسما کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت اسما جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی صاحبزادی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی حضرت اسما، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر مکے کے اس زمانے میں انچارج تھے، کہہ لیجئے گورنر تھے، اور اسی زمانے میں حجاج ابن یوسف نے مکے پر حملہ کیا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے، اسباب جو بھی ہو، حملہ کرنے والے بھی مسلمان، یزید نے بھی ایک بار مکے پر حملہ کیا تھا، تو بہرحال حجاج ابن یوسف نے جو ہے مکے پر حملہ کیا، اور وہ حجاج ابن یوسف مکے کے چاروں طرف جو پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں پر اس نے منجنیق لگایا ہوا تھا، اور اس کے ذریعے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے ساتھی جو تھے وہ حرم کے چاروں طرف تھے، کعبۃ اللہ کے چاروں طرف تھے۔ بہرحال جنگ ہوئی، ان کے بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، اور کئی لوگ بہرحال اس طرح سے آخری لمحہ تھا، حجاج ابن یوسف بہرحال جیتنے والا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آخر میں بچ گئے تھے، جو کمانڈر تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ چند لمحوں کی بات ہے، ہمارے تمام ساتھی شہید ہو گئے ہیں۔ تو ان کی والدہ حضرت اسما وہیں قریب میں تھیں، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گئے۔ آخری بات دیکھ رہے ہیں کہ سامنے ہماری موت ہے، اور حق بات کے لیے تلوار ڈالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ باطل کے سامنے ہم تلوار ڈال دیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اپنے والدہ سے ملنے کی گئے۔ حضرت اسما جو ان کی والدہ تھیں، بوڑھی ہو چکی تھیں، بینائی بھی ختم ہو گئی تھی، والدہ سے ملنے گئے، کہا کہ والدہ سارے ساتھی ہمارے شہید ہو گئے، اب ہماری باری ہے، گلے سے مل لینا چاہا۔ جب حضرت اسما اپنے صاحبزادے کے گلے سے ملی
تو ان کے جسم پر وہ جو اس زمانے میں عرب میں پہنتے تھے زرہ وغیرہ تاکہ زخم نہ لگے، جسم کو بچانے کے لیے جو قود اور زرہ وغیرہ پہنتے تھے، تو ان کی والدہ جو نابینا ہو گئی تھی، جب بیٹا گلے لگا تو دیکھا پیٹھ پر کی تو زرہ پہن رکھا ہے جو زخم سے بچانے کے لیے۔ تو والدہ نے بیٹے سے پوچھا، بیٹے یہ کیا ہے، یہ زرہ تم نے کیوں پہن رکھا ہے، کیا بات ہے، تم کو موت سے ڈر لگتا ہے کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا والدہ سے، نہیں ماں ایسی بات نہیں ہے، موت کا ڈر نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بنایا ہے، جس کو بھی دنیا سے جانا ہی ہے، وقت کیا ہے اللہ کو معلوم ہے، موت سے ڈر نہیں ہے، البتہ زرہ ہم نے اس لیے پہن رکھا ہے کہ تاکہ وہ موت کے بعد پھر جو ہے وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں اور مصلح کرتے ہیں، اس سے بچا جائے۔ تو ان کی والدہ نے بڑا اچھا جملہ کہا جو عرب میں مشہور ہو گیا۔ ان کی والدہ نے کہا، بیٹے جب بکری ذبح کر دی جاتی ہے اس کے بعد اس کا کھال کیسے اترتا ہے، اس کو کوئی درد نہیں ہوتا ہے۔ ذبح کر دی جاتی ہے بکری، جانور دیکھا آپ نے ذبح کر دیا، اس کے بعد اس کے کھال کیسے کیے جاتے ہیں، اس کے ٹکڑے کیسے کیے جاتے ہیں، اس کو کوئی درد نہیں، احساس نہیں ہے۔ تو حضرت اسماء نے اپنے صاحبزادے سے کہا، بیٹے یہ تم نے زرہ کیوں پہن رکھا ہے؟ صاحبزادے نے وجہ بیان کی کہ موت کے ڈر سے نہیں میں نے پہنا ہے، فلاں وجہ سے پہنا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت آ گئی، اس کے بعد وہ گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ ہڈی توڑ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اللہ شہادت کا درجہ دے۔ میرے لیے سرخروئی کی بات ہے کہ میرا بیٹا شہادت کے درجے پہ فائز ہو۔ ایسی ماں تھی، یہ جذبہ تھا میرا۔ کہا بیٹے اس باطل کے سامنے کبھی سر مت جھکانا، اللہ کے لیے لڑ رہے ہو، جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ اور یہی تعلیم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ کے دن دیا تھا، کربلا کے میدان میں خود کو پورے خاندان کو انہوں نے شہید کرا دیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنے والی بات نہیں۔ تو مومن کی یہ شان ہونی چاہیے، حق جہاں ہو فوراً جھک جائے، کوئی بڑائی نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ جہاں باطل ہو آدمی تلوار بن کے کھڑا ہو جائے، باطل کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ تو حضرت اسماء نے کہا بیٹے باطل کے سامنے سر مت جھکانا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر گئے اور شہید کر دیے گئے۔ شہید کر دینے کے بعد ان کو جو ہے پھانسی پہ لٹکایا گیا اور 3 دن تک ان کی لاش لٹکتی رہی۔ حضرت اسماء کو معلوم ہوا تو حضرت اسماء لاٹھی ٹیکتی ہوئی، نابینا بینائی چلی گئی تھی، وہ گئی حرم میں اور جہاں بیٹے کو لٹکایا گیا تھا انہیں ٹٹول کے دیکھا اور پھر لوگوں سے کہا کیا اس شہسوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا ہے؟ یہ شہسوار میرا بیٹا جس نے اللہ کی رضا کے لیے شہادت حاصل کی ہے، اسے جو لٹکایا گیا ہے اترنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ تو یہ قربانی دینے والے لوگ جو اللہ کے لیے دشمنوں سے لڑنے والے اور اپنی جان کو حق کے لیے قربان کرنے والے، تو ذی الحجہ کا مہینہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم پہلی بات تو اپنے اندرون کو قربان کریں، اپنی نفسانیت کو، اپنی انانیت کو، اپنے غرور کو، اپنے تکبر کو اللہ کے لیے قربان کیجئے، اپنی برائی کو اپنے اندر سے نکالیے، یہ قربانی کا۔ اور باطل کے مقابلے میں سامنے جو ہے آدمی ڈٹ جائے، جان جاتی ہے جائے گی، وقت اللہ نے متعین رکھا ہے، ویسے نہیں جائے گی تو ویسے جائے گی، جب جانی ہے جان تو جائے گی، اللہ کی رضا کے لیے جائے تو بڑے فخر کی بات ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں اصل میں قربانی کا یہ ہے فلسفہ۔ لیکن مجھے اصل میں آج جو بیان کرنا تھا کہ آج ذی الحجہ کی 16 تاریخ ہے نا، اور ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو کامل الحیاء والایمان جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، بڑی مظلومانہ شہادت ہے۔ اور پہلی بات تو صحابہ سب کے سب اصحابی کالنجوم، اللہ کے رسول نے فرما دیا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ میں سے جس کے دامن کو تھام لوگے منزل تمہیں مل جائے گی۔ تو رسول اللہ کے صحابہ
یہ حضرت عثمان غنی ہیں، اللہ اکبر۔ کئی خصوصیتیں ان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی۔ کسی اور صحابی کو اللہ کے رسول نے اتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت نہیں دی ہے۔ حضرت عثمان غنی کو 11 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مدینے میں جس دن فتنہ ہوگا یہ عثمان غنی ہیں، اس دن حق پر ہوں گے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول تقریر فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جنتی کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب ابھی ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ اب صحابہ متوجہ، پورا مجمع متوجہ، کون آئے گا؟ آئے تو ان کے چہرے پہ کپڑا ہے، صحابہ دوڑے، کپڑا ہٹا کے دیکھا، جن کے بارے میں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھ لو۔ صحابہ نے دیکھا تو کوئی اور نہیں، یہ حضرت عثمان ابن عفان، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور کیسا اعتماد تھا عثمان غنی پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، ایک وقت میں تو 2 بہن کا کسی ایک کے نکاح میں ہونا درست نہیں ہے، یکے بعد دیگرے۔ پہلے حضرت رقیہ کا نکاح، حضرت رقیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا ہے۔ اور اللہ اکبر، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ظاہر سے نبی کا کام تو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا ہے نا، اللہ کے حکم پر، اللہ کے اشارے پر حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا۔ اور جنگ بدر کے لیے جب صحابہ نکل رہے تھے، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت خراب تھی، تو اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی سے کہا تھا، عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، بیمار تھی، بہت طبیعت خراب ہے، کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رک جاؤ۔ اور آگے یہ بھی فرمایا، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ، اسلام کی پہلی جنگ ہے، میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان تم رقیہ کی تیمارداری کے لیے رک جاؤ، اللہ تمہارا نام بھی جنگ بدر میں شامل ہونے معلوم لکھے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رک گئے، جنگ بدر ہوئی، اللہ نے فتح نصیب فرمایا، اللہ کے رسول لوٹ کے آئے۔ مدینے جس دن آئے، مدینے میں داخلہ ہوا، کسی صحابی نے جا کے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے کے بجائے سیدھے گئے حضرت رقیہ کی قبر پہ، حضرت عثمان وہیں مٹی ڈال رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے دعا کیے اور اللہ سے، اے اللہ میری رقیہ میری بڑی پیاری بیٹی تھی، اے اللہ رات بھر سجدے میں رہا کرتی تھی، اے اللہ میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں اس سے راضی ہوتا ہوں، میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ آپ بھی اس سے راضی ہو جائیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عثمان غنی بڑے مغموم رہا کرتے تھے، بڑے مغموم۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ بڑے غمگین ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میرا رشتہ تھا حضرت رقیہ کے حوالے سے، ظاہر ہے جب بیٹی نہیں تو رشتہ تو ختم ہو گیا نا، رشتہ وہاں بات ختم ہو گئی، وہ رشتہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھا اب وہ رشتہ باقی نہیں رہا، بڑا غم ہے، بڑا غم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عثمان غنی کو بلایا اور بلا کے کہا عثمان یہ جبریل آئے ہیں، اللہ کا حکم لے کے آئے ہیں، میں میری دوسری بیٹی ام کلثوم کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ اللہ کا حکم آیا اور دوسری صاحبزادی کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیا۔ اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگرے میں تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا پیار کرتے تھے۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں
انبیاء کرام، لاکھوں انبیاء کرام گزرے، ہزاروں انبیاء کرام گزرے ہیں، اس پوری کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس ایک آدمی کی نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں گئی ہوں سوائے عثمان غنی کے۔ عثمان غنی واحد وہ انسان ہے پوری کائنات میں، جب سے دنیا ہے، جب تک دنیا رہے گی، کہ کسی ایک انسان کی نکاح میں اور نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے گئی ہوں، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی بولنا تھا مجھے۔ ان کے بارے میں 18 ذی الحجہ کی شہادت ہے، اور صحابہ کی منقبت میں، ان کی سیرت میں ہمارے لیے بہت سارے پہلو ہیں۔ حضرت عثمان غنی بڑے عجیب انسان تھے، بڑے مالدار انسان تھے، وادی بطحا کے بڑے مالدار انسان تھے، اور اتنے مالدار انسان تھے، اللہ اکبر۔ مختلف موقعوں پر ایک واقعہ سنا کے پھر اگلی بات انشاءاللہ آئندہ ہوئی۔ غزوہ تبوک کا موقع تھا۔ غزوہ تبوک میں 2.5 لاکھ رومیوں کا لشکر تھا، اور مسلمان 30,000 تھے۔ مدینے میں ہیں، گرمی کا زمانہ ہے، 30,000 صحابہ ہیں جو جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور کتنوں سے مقابلہ ہونے والا ہے؟ 2.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ ہونے والا ہے۔ گرمی کا زمانہ ہے، سفر کر کے وہاں تک جانا ہے، اور عرب کی گرمی، آج کے یہ اخبار میں ہے کہ آج کل جو ہے عرب میں مکے میں تقریباً 46 ڈگری گرمی ہے، 46، 50 پر 6، یہاں 30 پر 1، 2، 3 میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ 46 ڈگری تو بڑی گرمی، تو صحابہ کو جانا ہے، 30,000 صحابہ ہیں، اب ان کے لیے سامان چاہیے، سواری چاہیے، اور سرمایہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا ہے۔ اللہ کے رسول نے چندہ کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں چندہ مانگنا بھی نبی کی سنت ہے۔ نبی نے اعلان کیا، بھائی کوئی بولے ضرورت ہے، اسلام کے لیے، جنگ کے لیے جانا ہے، کوئی اونٹوں کا اعلان کرے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ ماں کجاوا پالان اور غلے کے ساتھ، غلہ اس پر لدا ہوگا، 200 اونٹ میں پیش کرتا ہوں۔ بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا، کوئی اور بولے بھائی، کوئی اور بولے۔ کوئی نہیں بولا تو حضرت عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ 200 اور اونٹ غلے کے ساتھ میں دیتا ہوں۔ بیٹھ گئے، اور ضرورت ہے، اللہ کے رسول نے اعلان کیا، بھائی کوئی اور بولے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ حضرت عثمان غنی تیسری بار اٹھے، میں کہتا ہوں اللہ دولت دے تو عثمان غنی کا دل بھی اللہ دے، آمین تو کہو نا بھائی۔ اتنے بڑے مالدار، جب انتقال ہوا ہے ان کی ملکیت میں صرف 1 بکری اور 1 اونٹ باقی، اور کچھ نہیں ہے۔ مدینے کے بڑے مالدار ہیں، دولت کہاں گئی تھی؟ شادیوں میں اڑانے میں نہیں، عیاشی بدماشی میں نہیں، محل بنانے میں نہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں، دنیا کو دکھانے عیش و عشرت میں نہیں۔ مال ان کا کہاں گیا وہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ اگر دولت دے تو عثمان غنی کا دل بھی اللہ دے، آمین تو کہہ لیجیے۔ تو حضرت عثمان غنی پھر تیسری بار کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ میں غلوں کے ساتھ دیتا ہوں۔ 300 اور آپ نے اعلان کر دیا، 400 پہلے، 300، 700 اونٹ غلوں کے ساتھ، بڑی چیز ہے۔ بیٹھ گئے، لیکن ضرورت بڑی تھی۔ اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا، بھائی کوئی اور بولے۔ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول بار بار کہہ رہے ہیں کوئی نہیں کھڑا ہو رہا ہے، شاید ان کے پاس نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ اور دیتا ہوں، یعنی پورے 900 ہو گئے۔ 900 اونٹ ماں کجاوا پالان اور غلوں کے ساتھ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا بار بار یہی اٹھ رہے ہیں تو منع کر دیا، عثمان اب تم اونٹوں کی بات نہیں کرنا، اب تم مت بولنا، بہت بول چکے ہو، تم مت بولو۔ پھر اعلان کیا، بھائی کوئی اور۔ اللہ کے رسول نے منع کر دیا تھا۔ حضرت عثمان غنی خاموشی کے ساتھ اٹھے، اپنے گھر گئے، اور وہاں سے جا کے 1000 اشرفی کا تھیلا اٹھا کے لے کے آئے۔ یا رسول اللہ آپ نے اونٹوں کے سلسلے میں منع کر دیا تھا، اشرفیوں کے سلسلے میں منع تو نہیں فرمایا تھا نا؟ 1000 اشرفی آپ کے لیے، یعنی وہ جنگ کے لیے ہے، وہ میں دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشرفیوں کو لیا اور کہا، وہ جملہ صرف آپ نے حضرت عثمان غنی کے لیے کہا، کسی اور کے لیے نہیں کہا۔ حضرت عثمان غنی سے اللہ کے رسول نے کہا،
ما ذر عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان چاہے کچھ کرے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی، اتنی 900 اونٹ دے دیا، اور جب اونٹ کے لیے منع کر دیا 1000 اشرفی لا کے دے دیا، پورا گھر لا کے دے دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ صحابہ تھے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کے لیے کوئی آدمی اگر برے الفاظ بولے تو ظاہر سی بات ہے بڑا بد کردار انسان۔ ایک طبقہ ہے حضرت عثمان غنی کو گالیاں دیتا ہے، خیر ان کی گالی دینے سے فرق نہیں پڑتا ہے، ہمیں تو معلوم ہے کہ عثمان غنی تھے کیسے، تاکہ ان کے جو نقوش ہیں ان پر ہم تو چل سکیں نا بھائی۔ اللہ نے مال دیا ہے، نقوش ہمارے لیے ہے کہ ہم ان نقوش پر چلیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔